अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट हाजिर खिदमत हूँ कुछ नई कानूनी आइनी और सियासी खबरों के साथ जो शायद आपके कानूनी इल्म के अंदर इजाफा कर सकती हैं। नाजरीन, आज बजट का जो है वो गहमा गहमी रही। आज वफाकी कबीना ने जो है वो पार्लिमान के अंदर अपना बजट पेश किया, उसके अंदर मुख्तलिफ़ तजावीज़ थी। बजट जो है वो नॉर्मली पास हो जाया करता है, उसके अंदर कोई इतनी ज़्यादा वो चीज़ें नहीं होती, ऑब्जेक्शनेबल तकरीरें होती हैं, शोर शराबा होता है, ओपोजिशन अपनी बात को मनवाने के लिए जो है वो बाज़िद होती है, लेकिन वोटिंग जो है हमेशा प्रो गवर्नमेंट ही हमने देखी है। बजट जो भी हो उसके मदरजात में आपसे डिस्कस करता हूँ, लेकिन सिर्फ मेरी ये गुजारिश है कि क्या बजट ये आज़ाद मुल्क का बजट है? ये वो बजट है जहाँ पे जो है वो इतनी करोड़ों आवाम रहती है? क्या उसकी पार्लिमान उसने ख़ुद ये बजट जो है वो मरतब किया है या इसको किसी ने बना के दिया है? ये बड़ा एक सवाल है, और सवाल बड़ा सादा भी है, पेचीदा भी है, और इसके ऊपर बेशुमार बात हो चुकी है पहले भी। ये जो है मुसल्लमा हकीकत है कि पाकिस्तान का बजट कभी भी जो है वो फ्री नहीं रहा। हमेशा वो IMF के ताबिया रहा है, हमेशा वो इस्टेब्लिशमेंट के ताबिया रहा है। उसके अंदर गरीब की ज़्यादा से ज़्यादा तनख्वाह जो है 32,000 से बढ़ाकर उसको 36,000 कर दिया जाएगा। को टैक्स जो है वो जो आपके हैं तनख्वाहदार तबका उसके ऊपर लगा दिया जाएगा, कि उसकी तनख्वाह अकाउंट से आती है, अकाउंट से अकाउंट में जाती है, तो उनको छुपाया नहीं जा सकता। ये जो हमारा बजट है ये तब एक आम आदमी का बजट होगा जब IMF से हम छुटकारा हासिल करेंगे, जब हम जो है वो ऐसे जो माफिया हैं उनसे छुटकारा हासिल करेंगे जो अमीर से अमीर तर होते जा रहे हैं और गरीब पिसता चला जा रहा है। ये जो है वो आज का होना चाहिए था, लेकिन बहरहाल जो है वो कुछ इसके अंदर अच्छी चीज़ें भी हैं। एक तो ये है कि कम से कम तनख्वाह जो है वो 36,000 पे कर दी गई है। जो मज़दूर है, जो मेहनत तबका करने वाला है, जो आपके जो काम करते हैं, तो उनकी कम से कम तनख्वाह जो है वो 36,000 रुपये होनी चाहिए। ये भी एक सवाल है कि क्या अगर नहीं कोई देता किसी की तनख्वाह 36,000 तो क्या उसको इम्प्लीमेंट करवाया जा सकता है? एक ऐसा जो है तनख्वाहदार शख्स जो किसी जगह पे काम करता है और उसकी तनख्वाह 36,000 रुपये नहीं है या नहीं दी जा रही, तो उसकी वायलेशन के लिए वो कहाँ दरवाज़ा खटखटाएगा? नहीं खटखटा सकता। ये प्रैक्टिकल नहीं है। हमारे बेशुमार इस तरह की मिसालें मिलती हैं जहाँ पे लोगों की तनख्वाह जो है 10,000 है, 15,000 है, 20,000 है और फुल टाइम जॉब है। तो ये एक चीज़ जो है इसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए गवर्नमेंट के पास ना बिल है ना इदारे हैं। एक नाम निहाद जो है पॉइंट स्कोरिंग के लिए 36,000 रुपये बढ़ा दिए, बड़ी अच्छी बात है। चलो 36,000 कर दी, कुछ जो है वो इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन बहरहाल इसके अंदर ये मामला है। पहले 32,000 थी, अब 36,000 हो गई है। अगली जनाब ये है कि सरकारी मुलाजमीन के लिए भी एक अच्छी खबर है, जो ख़बर ही लगती है मुझे, कि 25% उनकी तनख्वाह बढ़ा दी जाएगी। अगर एक शख्स की तनख्वाह जो है वो 100 रुपया थी तो अब 125 रुपये हो जाएगी। लेकिन मज़ेदारी की बात यह है कि जनाब क्या साइड बाय साइड आपने उसके टैक्स में इजाफ़ा नहीं किया? एक हाथ दे और दूसरे हाथ ले, ये क्या माजरा है? गवर्नमेंट ने अगर 25% जो है वो प्रपोज़ल दिया है, जो बढ़ भी जाएगी, लेकिन उसके जो समरात हैं वो तनख्वाहदार तबके तक नहीं पहुँचे। उसकी बुनियादी वजह यही है कि जनाब एक हाथ दे दूसरे हाथ ले। 25,000 रुपया 25% बढ़ाई, दूसरी साइड पे टैक्स जो है वो उतना ही बढ़ाकर या उससे थोड़ा कम ज़्यादा, तो कहने को एक पॉइंट स्कोरिंग नज़र आता है। अच्छा, ये एक अच्छी बात उन्होंने की है जिसको मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि जनाब एडिशनल टैक्सेस ऑन नॉन फाइलर इन बजट 2024-2025 कि जो नॉन फाइलर हैं उनके ऊपर एडिशनल टैक्सेस आएंगी। मिसाल के तौर पर वो प्रॉपर्टी परचेज़ करते हैं, कोई प्रोडक्ट परचेज़ करते हैं, कहाँ जो है वो उनके ऊपर जो है वो इजाफी टैक्स लगेंगे। अगर कोई फाइलर हैं तो उसके अंदर भी ये अच्छा होगा। लेकिन मज़ेदारी की बात ये है कि जनाब आप ये सारा कुछ जो कर रहे हैं उसके अंदर आप ये देखें कि जनाब आपने क्या ये इसकी इम्प्लीमेंटेशन का कोई इंतज़ाम किया है? इधर लोग आते हैं, वो फाइलर बनते हैं,
حالی ریٹرن جمع کراتے ہیں، وہ فائلر ان کا سٹیٹس شو ہو جاتے ہیں، اس کے بعد وہ نہ اپنی کوئی حساب کتاب جمع کراتے ہیں، کتنا ٹیکس دیا کتنا نہیں دیا. تو یہ بھی ایک معاملہ ہے کہ اس کو فلی فلیج امپلیمنٹ کروایا جائے اور واقعی جو نون فائلر ہیں ان کے اوپر کڑا ہاتھ رکھا جائے تاکہ لوگ جو ہے وہ نیٹ سسٹم میں آئیں، ٹیکس کے نیٹ میں آئیں. ساری دنیا کے اندر ٹیکس دیے جاتے ہیں، لیکن ایک شکوہ عوام کو ہمیشہ رہتا ہے کہ جناب میں ٹیکس کس کو دوں؟ اس حکومت کو جو نہ مجھے ہیلتھ پرووائڈ کرتی ہے، اس حکومت کو نہ جو مجھے جو ہے سستی روٹی پرووائڈ کرتی ہے، اس حکومت کو جو مجھے کہتی ہے کہ بھائی اپنے بچوں کو پرائیویٹ سکول میں پڑھا لو اگر تم افورڈ کرتے ہو. سرکاری سکولوں کا تو یہی مخدوش حالت ہے. تو سوال جو عام شخص کا ہے وہ واقعی لگتا ہے اس طرح کا کہ وہ حق مجانب ہے کہ جناب کس کو ٹیکس دیا جائے. ایسی حکومت کو جو نہ پروٹیکشن دیتی ہے، نہ یہاں پر انصاف کی فراہمی ہے، نہ یہاں پہ پولیس کلچر جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے، تو ٹیکس آپ کو دے کر مجھے فائدہ کیا ہے؟ اگر خدا نخواستہ کوئی بیمار ہوتا ہوں تو میں نے تو پرائیویٹ ہاسپٹل میں جانا ہے، میں نے اپنے بچے کی تعلیم کا بندوبست کرنا ہے پرائیویٹ سیکٹر میں کرنا ہے، میں نے جو انتظامات ہیں خود افورڈ کرنے ہیں اپنی جیب سے. تو کیوں نہ میں پھر ٹیکس چوری کروں اور میں خود جو ہے اس کو اپنی چیزوں کو افورڈ کروں. یہ جو ہے بنیادی ایک کنسیپٹ بریک کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. حکومت کو دیکھنا چاہیے کہ جناب یہ کیوں ان کے ذہن کے اندر یہ بات جو ہے پھنس چکی ہے کہ جناب ہمیں حکومت کو ٹیکس دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بہرحال ٹیکس آ گیا ہے، پہلا ٹیکس ہے گورنمنٹ کا، ہمیں اس کو خوشامد کرنا چاہیے، خوش آمدید کہنا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ چیز مد نظر رکھنی چاہیے کہ جناب ہم اس کے اندر بھرپور شرکت کریں. بطور شہری میں 10 روپے دے سکتا ہوں، 15 دے سکتا ہوں، 20 دے سکتا ہوں، میں جو اس کے اندر میری سلیب کے اندر آ رہا ہے اس کے مطابق میں ٹیکس دوں تاکہ میں پھر شکوہ کر سکتا ہوں. شہریوں کا بھی حق ہے. ہمارا وہ ملک ہے جس کے اندر سب سے زیادہ ڈونیشن دیے جاتے ہیں، سب سے زیادہ جو ہے وہ لوگ این جی اوز کو جو ہے پروموٹ کرتے ہیں کیونکہ ان کا یقین ہوتا ہے، ان کے اوپر وہ ٹرسٹ کرتے ہیں جو پیسہ دیا جا رہا ہے اس کو ٹھیک جگہ پر لگایا جائے گا. تو یہ ٹیکس کلچر جو ہے پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے. بہرحال ابھی اس کے اندر بڑی چیزوں کی گنجائش موجود ہے. پی ٹی آئی کے دوستوں کے لیے اچھی خبر ہے جناب کہ آج جو ہے ان کو جلسہ کرنے کی اجازت مل گئی ہے کوئٹہ کے اندر، اور انہوں نے پرمیشن جو گرانٹ کی ہے وہ بلوچستان ہائی کورٹ نے کی ہے. اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ جناب یہ اپنا جلسہ بالکل کریں، اور ان کے وفاقی حکومت کو انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جناب آپ ان کو جگہ پرووائڈ کریں. چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ نے بات کہی ہے، ہونا چاہیے. بات چیت کا آغاز ہو گیا ہے. ابھی ایک سٹیٹمنٹ میں پڑھ رہا تھا ان کے جو چیئرمین ہیں بیرسٹر صاحب گوہر، انہوں نے یہ کہا کہ سیاست کے اندر کوئی دشمن نہیں ہوتا اور کوئی پرماننٹ دوست نہیں ہوتا. آپ کی جو ہے بدلتی رہتی ہیں، آپ اپنے انٹرسٹ کو واچ کرتے ہیں، آپ صرف اس چیز کو واچ کرتے ہیں کہ جناب کیا ہمارے جو عوام ہیں ان کا فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا. یہ بڑی اچھی انہوں نے بات کہی ہے، لیکن یہی بات بانی پی ٹی آئی کو بھی باور کروانے کی ضرورت ہے. عمران خان از دا فیمس لیڈر آف دا کنٹری، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، دی موسٹ پاپولر لیڈر آف دا کنٹری، لیکن صرف اداروں کو ساتھ لے کر لچک کے ساتھ اپنے دشمن سے بھی بات کریں، ان سے نیگوشیٹ کریں، ان سے جو ہے وہ کچھ لیں اور کچھ دیں کی پالیسی پہ آئیں تاکہ عوام کا فائدہ ہو سکے. ہاں صاحب آپ جیل میں پڑے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، آپ کی کتاب میں لکھا جائے گا کہ آپ ڈٹے رہیں، لیکن بات کر کے عوام کی جو مسائل ہیں ان کو بھی کریں. اس میں کوئی شک نہیں کہ باقی لیڈروں سے آپ بہت بہتر ہیں، لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ آپ بات ہی نہیں کرتے. اب آغاز ہوا ہے، آپ نے کہا ہے کہ سیریس لوگوں سے بات کی جائے، اس کو جلدی وائنڈ اپ کرنا چاہیے. جلسے کی بھی اجازت اسی طرح آپ کو ملے گی جب ادارے کہیں گے. سپریم کورٹ کہے گا، بلوچستان ہائی کورٹ کہے گا، لاہور ہائی کورٹ کہے گا، مختلف جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں وہ کہیں گے کہ جناب یہ سیریسلی ملک کو آگے لے جانا چاہتے ہیں. اکیلا آپ جوڈیشری پہ نہیں ڈال سکتے، اکیلا آپ اسٹیبلشمنٹ پہ بلیم نہیں کر سکتے، آپ کو ساتھ چلنا پڑے گا. آپ گورنمنٹ کو بلیم نہیں کر سکتے، آپ کے ورکر جو ہیں ان کے اوپر کڑا وقت ہے. ابھی عمران ریاض خان کو پھر پکڑ لیا گیا، یار وہ پارٹی کے لیڈر تو نہیں ہیں، اس طرح سے ورکر بھی نہیں ہیں، لیکن چلیں آپ کی سائیڈ لیتے ہیں. اسی طرح سے دوسرے لوگ ہیں وہ آپ کے پکڑے ہوئے ہیں، ان کی بیچاروں کی بیلز نہیں ہو رہی کیونکہ آپ اڑے ہوئے ہیں، آپ بات چیت نہیں کر رہے، آپ پہ کڑا وقت آ رہا ہے. نون لیگ پہ آیا، وہ بچ گئے، ٹھیک ہے ان کے اندر دوبارہ چیزیں آپ کی ہیں جن پہ آپ تنقید بھی کر سکتے ہیں،
لیکن ہاں صاحب کی تو یہی بات کافی ہے تنقید کے لیے کہ وہ بات نہیں کرتے تھے. اب انہوں نے بہرحال کرنی شروع کی ہے, جلسے کی اجازت ملی ہے, اس کے اندر جو ہے وہ آپ کریں اور اس کو بہتری کی طرف لے کے جائیں تاکہ پاکستان کے اندر خوشحالی آ سکے, بہتری آ سکے اور ملک آگے طرف جا سکے. ناظرین اگلے ویلاگ میں حاضر خدمت ہوں گے, اجازت دیجیے, چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اللہ حافظ.